رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں منقبت کی ہے. ایک منقبت سے صرف چند اشعار مشیلہ غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر بطور ہدیہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ان کے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ان کے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. سرفراز کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سرفراز کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. شیر کو خطرے لکھا ہوا خطرے ہے، لیکن اس کے ذہن میں واقعہ ہے جو آ رہا ہے وہ کروں گا. اصل میں لفظ خاطر ہے. خاطر کے معنی کوئی حیثیت نہ دینا کہ شیر کو خاطر میں لاتا نہیں چھوٹا تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں چھوٹا تیرا. سربراہ کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مندے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء مندے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور کیا نبی جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، کیا نبی جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا. شیر کو خاطر میں لاتا نہیں چھوٹا تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں چھوٹا تیرا. اور تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو، کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے گزر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے گزر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تجھ سے در در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حالات اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. تجھ سے در در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. اگر انہیں اشعار کی تشریح کو بہت بڑا وقت ہے. حالات مشیلہ غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر کہ تجھ سے در تیری نسبت سے تیرا دروازہ، اور پھر تیرے دروازے پہ تیرا کتا ہے بیٹھا ہوا. تجھ سے در در سے سخت اور سخت سے ہے نسبت میں تیرے کتے سے مجھے نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور باقی اس نشانی کے جو شک ہیں، شک کیوں ہوتا، اس نشانی کے جو شک ہیں ان کے گلے کے اندر پٹا ہوگا. اس نشانی کے جو شک ہیں نہیں مارے جاتے. کمیٹی والے جس کو پوچھا ڈالتے ہیں مارنے کے لیے ہدایات کی ہوگی کہ جس کے گلے میں پٹا ہو، کوئی رسی ہو، اس کا کوئی مالک ہوگا، اسے نہیں مارنا. تو
کوئی آگے کچلا نہیں تھا، بلکہ جو ہمارا کتے ہوتی ہیں وہ کچلا کرتے اس نشانی کے جو سر ہیں تو نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، بات صحیح چور صحیح مجرم گناہگار صحیح، بات صحیح چور صحیح مجرم گناہگار صحیح، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا، کیوں ہے کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، رسول اللہ کا غلام ہے، غوث اعظم کا غلام ہے، احمد رضا غوث اعظم کا غلام ہے اور رسوا ہے، شرمندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر میری رسوائی کی بات ہوگی تو رشوت تو تمہارے ساتھ ہے، یہی کہا جائے گا نا کہ غوث پاک کا بندہ احمد رضا غوث پاک کا بندہ رسوا ہے، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا کوئی ہے کہ مدینہ کو رضا بندہ رسوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا۔ بہت سارے کو بھائیوں کو نوجوان ساتھیوں والے کے کام اور 1998 عیسوی ہے وہ جا رہی ہے، سیدنا غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شفاعت لامکانی میرا محیدین حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مدت مدین گزر چکی ہے، دنیا میں تشریف لائے اور وصال فرمائے، لیکن شرق سے غرب تک اور غرب سے شرق تک، شمال سے جنوب تک موسیقی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دن 11ویں شریف ایسے منایا جاتا ہے جیسے موسیقی غوث اعظم ابھی تشریف لائے ہیں اور ابھی دنیا سے گئے۔ ہمارے سنیوں کا عقیدہ تو اس طرح کا ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں 11ویں کا ختم نہیں چھوڑتے، ہمارے گھر میں 11ویں کا ختم ضرور پکا ہے۔ تو یہ موسیقی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے کہ سرکار کی محفل ہر ہر گلی گلی بازار بازار اور ہر مسجد کے اندر سرکار غوث اعظم کے ماننے والے کثیر تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں اور آپ کا دن منایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ربیع الاول شریف امام الانبیاء کا مہینہ ہے، سلطان الانبیاء کا مہینہ ہے، شہنشاہ انبیاء کا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی شہنشاہ اولیاء کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء درمیان
حضرت گرامی مجھے اللہ تعالیٰ کو یہ مناقب فضائل کمالات بہت سی ہیں. میں قرآن کے حوالہ سے سلسلہ بیعت کے متعلق کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد چند جگہ کے فضائل. میں نے قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں رب کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ایک دعا تعلیم کروائی گئی ہے. ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اهدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کیا دعا مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا. جن پر تم نے سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا. اور انہیں بھی انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. انعام یافتہ لوگ 4 لوگ ہیں. 4 جماعتیں انعام یافتہ لوگ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اولیاء. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم 5 وقت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر یہ 5واں پارہ سورہ نساء کے اندر پورے 20 لوگوں کا ذکر موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں. اب سیدھے راستے پر ہم چل نہیں سکتے. وہ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر شیطان نے کہا کہ مولا تم نے مجھے آدم کی وجہ سے لعین کیا، دھرکارا، میں بھی سیدھے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں. میں بھی سیدھے راستے پر جا کر اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، انہیں بھٹکا کر انہیں. اب شیطان
دشمن ہے اور انسان کے اندر نفس دشمن ہے، دو دشمنوں کی وجہ سے ہمارے بھٹکنے کے چانس موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کسی کا ساتھ ضروری ہے۔ منیبین لوگوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا، صادقین کا، سچوں کا ساتھ ہو۔ دو بڑے بھاری دشمن ہیں، ان دشمنوں سے بچاؤ مشکل ہے، وہ تمہارے ایمان کو بھی سلب کریں گے، تمہاری پرہیزگاری اور تقوی کو بھی چھینیں گے۔ نفس اور شیطان سے بچاؤ کے لیے کسی کامل کا ساتھ، ولی کا ساتھ، اللہ والے کا ساتھ ضروری ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے۔ یہ جو اسی آیت کی تفسیر اور ترجمہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، تفسیر کبیر کے مصنف حضرت امام فخر الدین رازی بہت بڑے مناظر، بہت بڑے عالم دین، دلائل کے بادشاہ، 12 جلدوں میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، آج تک کوئی ترجمہ نہیں کر سکا عربی میں تفسیر، اتنی بڑی عظیم تفسیر، آج تک اس کا ترجمہ نہیں کوئی کر سکا، اتنی ضخیم تفسیر۔ حضرت امام فخر الدین رازی کا انتقال ہونے لگا، نزاع کے عالم میں ہے، انسان پر جب نزاع کی کیفیت طالب ہوتی ہے، ادھر جان لبوں پر ہوتی ہے، سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے، ادھر شیطان بھی آ جاتا ہے، آخری دم تک حملہ کرتا رہتا، آخری دم تک اس کا حملہ۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت کے پاس آتا ہے، سامنے آ کر کہتا ہے، اے فخر الدین رازی، دلائل کا بادشاہ مانا جاتا ہے، تفسیر کبیر جیسی قرآن کی تفسیر تو نے لکھ دی، اتنا بڑا عالم ہے اور بڑے مناظرے کو کرتا رہا، دلیلیں دیتا رہا، آج بتا خدا کے وجود کی دلیل کی کیا خدا ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جب اس نزاع کی کیفیت میں افاقہ ہوتا، طبیعت درست ہوتی، تو یہ کیفیت انہوں نے بتائی کہ شیطان نے آ کر جب یہ بات کہی تو میں نے ایک دلیل دی، دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی، وہ ہر دن دلیل کو رد کرتا رہا۔ اب مقابلہ کسی چھوٹے موٹے سے تو نہیں تھا، ملائکہ کے استاد سے تھا، فرشتوں کا جو استاد ہے، معلم الملائکہ ہے، اس سے مقابلہ تھا۔ اب ساری دلیل رد کرتا رہا، میں نے 359 دلیلیں دی، 300 بولتے نہیں، 359 دلیلیں دی، شیطان نے ساری کی سرگرد پریشان ہوا، سوچا فخر الدین رازی دنیا کے اندر امام مانا جاتا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، لیکن آج شیطان کے حملے سے بچ نہیں سکتا، دنیا سے لگتا ہے کہ ایمان سے خالی ہو کر جائے گا۔ یہ اپنے دامن میں سوچنے لگے، خیال کرنے لگے، اچانک ادھر شیخ طریقت کی طرف توجہ کی، شیخ طریقت نے ان کے پیر تھے خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے اور ایک لوٹا بھی پانی کا ہاتھوں پر بہا دیا، دوسرا بھی تیسرا بھی، پانی کے چھینٹے مار رہے تھے اور امام فخر الدین رازی کی طرف چھینٹے مار کر بتا رہے تھے، فخر الدین کس خبیث کے ساتھ میرا پالا پڑ گیا ہے اور دلیلیں میرے لگ گیا ہے، دلیلوں کے مقابلہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خدا کا وجود دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے۔
مسئلہ ہے کہ خدا کا وجود دلیل کا محتاج اس بےمان کو کہے کہ خدا کو بغیر دلیل کی مانو. امام فخرالدین رازی نے شیطان کو یہ کہا اور شیطان بھاگ گیا، افاقہ ہوا بات بتائی، اور امام فخرالدین رازی کہنے لگے اگر میرے شیخ کی توجہ مجھ پر نہ ہوتی تو آج میں برباد ہو گیا تھا، دنیا سے ایمان سے خارج ہو گیا. اس لیے حکم دیا ہے ایمان کا تو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی کے بن کر رہو. علماء فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں بیعت کی. 45 سال جب عمر ہوئی تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سال. آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا حضرت آپ یہ اتنے بڑے امام ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی عمر 2 سال ہے. آپ نے فرمایا بابا جھوٹ نہیں بول رہا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے بیعت کیے 2 سال ہوئے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد جو حالات کھل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میری زندگی ہی نہیں، میری زندگی کو میں زندگی ہی نہیں سمجھتا، اپنی عمر ہی 2 سال سمجھتا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہیں خرید کر انمول کر دیا. اللہ سے گرامی، صحبت شیخ بہت ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبوت، باب نبوت ختم ہو گیا. باب نبوت رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعوے دار ہوں گے سب کذاب ہیں، دجال ہیں، جھوٹے ہیں. لیکن ولایت کی صورت میں ذلی نبوت جاری ہے. یہ ولایت نبوت کا ضد ہے، سایہ ہے، نبوت کا عکس ہے. جس جماعت کے اندر ولی پیدا ہوتے ہیں وہی حق پہ جماعت ہے. جو جماعت ولی پیدا کرے، جس جماعت میں ولی ہو، جو ولیوں کی جماعت ہے، وہ اصل میں رسول اللہ کی جماعت. ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، صالحین ہیں، یہ صالحین ہیں، ان کے وجود کی برکات سے دنیا کا نظام قائم ہے. اگر دنیا میں یہ نہ ہو تو یہ آسمان قائم نہ رہے، ہمارے جیسے سارے گنہگار ہوں، دنیا تباہ و برباد ہو جائے. دنیا تباہ و برباد ہو جائے. دنیا کے اندر تباہی اور بربادی مچ جائے. یہ صرف اللہ والوں کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی. صالحین لوگ چھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب زندہ دار ہیں. ہمارے جیسے جو شیروں کے حساب سے کھاتے ہیں، ساری رات سوتے ہیں، نماز کا کوئی نام نہیں، شب بیداری کا کوئی نام نہیں، نوافل اور اللہ کا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارے جیسے اگر سارے ہی لوگ ہو جائیں تو یہ جہان کا نظام قائم نہ رہے.
470 ہجری میں گیلان شہر میں پیدا ہوتی. 18 سال تک آپ نے اپنے شہر کے اندر علم حاصل کیا. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. 18 سال کی عمر میں عالم اور حافظ بن گئے. دیگر علوم کے حصول کے لیے آپ نے بغداد کا سفر کیا. دیگر ممالک کے اندر آپ نے سفر کیا. آپ مادرزاد ولی ہیں. آپ مادرزاد ولی ہیں اور آپ کے شکر و برکات کا عالم یہ ہے کہ شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر طرف جنوب سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم منائے جاتے ہیں. آپ کی زندگی مجاہدوں سے، حصول علم سے، شب بیداری سے، کثرت اللہ اللہ اور ذکر اذکار سے، ایک کام پر کھڑے ہو کر رات قرآن پاک کا ختم کرنا، بیان میں قرآن کا ختم. اور کبھی رات رکوع میں گزر گئی، کبھی رات سجدہ میں گزر گئی. بھوک اور اس پر صبر اور صبر کا یہ عالم جس بھوک سے کانپتا ہے. بغداد شہر میں قحط پڑ گیا. بھوک کی وجہ سے آپ انتہائی حالت میں ہو گئے. جسم نہیں ہو گیا، کمزور ہو گیا. جسم پر کب کبھی لرزا. جنگل میں چلے گئے، جنگل میں پھل وغیرہ کوئی چیز ملے جڑی بوٹی کو کھاؤں، لیکن قحط کی وجہ سے جنگل میں درویشوں کی لہریں لگی ہوئی اور انہوں نے صفائی کی ہوئی. راتیں بھی اس حال میں گزرتی رہی، دن بھی اس حال میں گزرتے رہے، لیکن اپنے مولا سے تعلق نہ گھٹا. ہمیں تکلیف آ جائے کہ صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، معمولی تکلیف آ جائے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. یہ آفاقی قسم کے لوگ ہیں، ان کا تعلق اپنے مولا سے اس قدر وابستہ ہے. دکھ ہو، سکھ ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، ہر حال میں راضی پر اللہ، ہر حال میں راضی پر اللہ. ایسے نہیں یہ مقام مل گیا کہ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ارے تم نے نام عبد القادر جیلانی کا سنا ہے، مقام کو نہیں سنا کہ مقام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اصل تو علم حتی صرف تو خود پر، میں علم حاصل کرتے کرتے خود کو بن گیا. میں نے اتنا علم حاصل کیا زمانے کا خود بن گیا. علم میں دیکھو تو بے مثال، عبادت میں دیکھو تو بے مثال، ریاضت میں دیکھو تو بے مثال. اور ایسے ہی نہیں جب آپ نے فرمایا قدمی ہذا رکبت کل ولی کی بنا، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر. اس زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا صرف گردن پر نہیں بلکہ ہماری آنکھ اور سر پر بھی آپ کو قدم. اور آپ کو اللہ نے آپ کا مطلب فرمایا نظرت الی الہ اللہ جمعا کمثلۃ علی حکم انتصال. فرمایا میں اللہ کے سارے شہر کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اکیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک گھڑی کے لیے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ میری نظر پر اللہ کا سارا جہان، ساری دنیا میرے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے جیسے اکیلی پر بولوں. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کمثلۃ علی حکم انتصال. جب اتنے کہتے ہوئے دیتے ان سے کرتے عبد القادر
انسان کی جبیلت اور سرشت میں کمزوری ہے. کھولے کا انسان ضعیفہ، انسان کمزور ہے، خدا کا مقابلہ تو نہیں پتا کر سکتا. یہ کمزور ہے، اسے بیماری بھی ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. یہ ساری کمزوریاں ہیں انسان میں، لیکن ان کے باوجود ان کے بیٹا فوت ہو جائے تو الحمدللہ، مال تباہ ہو جائے تو الحمدللہ، مال آ جائے تو الحمدللہ، مال چلا جائے تو الحمدللہ، ہر حال میں راضی برضا. عبدالقادر جیلانی سے پوچھا کہ حضرت آپ کو خبر ملی کہ جہاز آپ کا سامان تجارت جہاز سمندر میں ڈوب گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ. دوسرا بندہ آیا کہتا ہے آپ کو فلاں جہاز میں اتنا منافع آیا، فرمایا الحمدللہ. کہ اس میں بھی الحمدللہ، اس میں بھی الحمدللہ. فرمانے لگے بندہ مومن حقیقتاً وہ ہے کہ خوشی آئے تو خوش نہ ہو، غمی آئے تو غمی نہ ہو. خوشی پر خوش نہ ہو، غم پر ہر حال میں اپنے رب سے تعلق کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک میں اللہ کے لیے ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا. یہ سارے معاملات جب بندہ اسی کے سپرد کر دے تو فرمایا کسی بات پر خوشی کیا اور غمی. یہ مقام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بتاؤ ہماری یہ حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو معمولی پریشانی آئے تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں، ایسے نہیں دنیا. امداد کن امداد کن نظرت جو غمازاد کن تقدیم دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ایسے نہیں پڑھتی. عبدالقادر وہ اللہ نے وہ قدرت عطا فرما دی، اللہ سے تعلق ایسا قائم کر لیا کہ وہ عبدالقادر اللہ نے قادر بنا دیا، اللہ نے صاحب اختیار بنا دیا، اللہ نے قوت عطا فرما دی، طاقت عطا فرما دی. اور حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی لائے ہو میرا واسطہ دے کر رب سے بات کرے. فرمایا اس کی پریشانی پوری نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے گریبان میں ہو. یہ ایک شیخ میں نے کہا کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. کیا دبے جس پر حمایت کا حکم جا تیرا، شیر کو خاطر میں لا کر نکتا تیرا. اے غوث اعظم سیدھا حضرت شاہ صداب رحمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم جس پر آپ کی حمایت آپ کی مدد کا ہاتھ ہو، فرمایا وہ کیا دبے گا. اور شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا میرا. علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شیخ احمد نامی بزرگ تھے اور وہ بزرگ شیر کی سواری کرتے تھے اور جس جگہ پر جاتے تھے ان علاقے کے درباروں پر، بازاروں پر، آستانوں پر جا کے انہیں پیغام دیتے کہ بتاؤ کہ شیخ احمد آیا ہے اور اس کے شیر کے لیے ایک زندہ گائے خوراک چاہیے. ایک زندہ گائے اب وہ شیر پر سواری کرتا ہے، لوگ اسے ویسے دیکھ کر دیکھ جاتی تھی. وہ گائے کو جو مانگے وہ دینے کو تیار ہو جاتے، بابا لے جاؤ. چلتے چلتے بغداد میں حضور سیدنا غوث اعظم کے آستانے پر بھی وہ بندہ پہنچا. اس نے پیغام بھیجا کہ غوث پاک بتاؤ کہ شیخ احمد آیا ہے اور اس کی شیر کے لیے خوراک ایک زندہ گائے چاہیے. آپ بڑے مہمان نواز تھے، کریم تھے، بڑے عظیم تھے. آپ نے فرمایا ہاں وہ ہمارا مہمان ہے، اس کے شیر کے لیے زندہ گائے کھیل ہوئے. جب شیخ احمد نے یہ بات سنی تو اکڑا
اپنے اپنے مقام کی بات کہنے لگا، دیکھا دربار غوثیت سے بھی غائب ہوئی میرے شیر کو خوراک کے طور پر مل رہی ہے، بھلا کیسے نہ دیکھا غوث اعظم۔ اب یہ غوث اعظم جو جس کے ہاتھوں پر جو دنیا کے شہروں کو رائے کے دانے کے برابر دیکھتا ہے، شیخ احمد کی بات اس کی سمجھ میں کیسے نہ آئی؟ غوث پاک تو اپنے مقام پر رہے، زندہ گائے ان کا خادم لے کر شیخ احمد کی کھیت کے لیے لے جا رہا، حضرت کے لنگر پر ایک مرجل سا کتا رہتا تھا اور وہ مہمانوں کے کھانے کے تناول کروانے کے بعد ہڈیاں جو ہے وہ پھینکتے تھے، وہ ان پر گزارا کرتا تھا۔ تو کمزور سا نہیں سا کتا بھی گائے کے ساتھ چل پڑا۔ جب شیخ احمد کے پاس وہ گائے آئی، شیخ نے اپنے شیر کو حکم دیا کہ تیری خوراک آ گئی، اسے کھا۔ شیر حملہ آور ہوا، جھپٹا غوث پاک کی اس گائے پر جو انہوں نے بھیجی تھی۔ وہ جو کتا ساتھ آیا تھا اس نے شیر کو یہاں سے پکڑ لیا، یہاں سے پکڑ کر گرایا اور اس کو چیر پھاڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ شیخ احمد ڈر گئے اور گائے وہ کتا واپس گائے کو ساتھ لے کر لنگر کھانے میں چلا گیا۔ سیدنا غوث اعظم کے بعد شیخ احمد جاتا ہے اور جا کر قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے حضور یہ کتا نہیں ایسا کر سکتا، یہ آپ کا تصرف تھا جس کی وجہ سے میرے شیر کو پھاڑ دیا ہے، اور یہ میرا قصور ہے، میری غلطی ہے کہ میں اکڑا تھا کہ عبد القادر جیلانی میرے کتے کی خوراک تھا، میرے شیر کی خوراک کیسے نہیں دے گا؟ میرے اکڑنے پر آپ نے تو سمجھنا ہی تھا، لیکن آپ کا کتا بھی میری اس لیے کو برداشت نہ کر سکا۔ آپ کا کتا بھی اعلیٰ حضرت نے اسی واقعہ کو لکھتے ہوئے فرمایا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں، جن کا کتا شیروں پر ہے بھی بھاری ہو ان کی اپنی شان کا عالم ہے، اور اپنی قوت کا عالم ہے۔ نعرہ احسان ہے، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ کی گرامی، یہ سیدنا غوث اعظم کی اللہ تعالیٰ کی یہ کتے کی یہ شان ہے، اور سیدنا غوث اعظم کی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ کرامات بے شمار، جتنی آپ کی کرامات ہیں کسی ولی کی نہیں، کسی غوث القطب کی اتنی کرامات نہیں ہیں جتنی آپ کی کرامات ہیں، لیکن ایک اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے ایک کرامت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک پادری باہر بڑی نئے کرتا پھرتا تھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بتوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی کا کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بکری کے بچے کو زندہ کیا اور وہ دونوں ایک بھائی نے دوسرے کو ذبح کر دیا تھا، اسے بھی زندہ کیا، یہ آپ کا معجزہ موجود ہے، لیکن اس بندے کو نہیں پتا تھا، جس سے بات کرتا تھا وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ مشہور واقعہ اور انہیں آپ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ سیدنا غوث اعظم کی اللہ تعالیٰ کے کام تک یہ بات پہنچی کہ کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بات کر رہا آپ اس کے پاس چلے جا کر فرمانے لگے کہ تو یہ بات کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسا بات واقعہ نہیں ہے؟ وہ کہتا جی میں کرتا ہوں، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ والا رد والا ہے، میں ان کے متعلق بات نہیں کرتا۔ اگر میں رسول اللہ کے غلاموں در غلاموں کا غلام عبد القادر جیلانی ہوں، اگر میں مردہ زندہ کر کے بتا دوں دکھا دوں پھر بتاؤ۔ اب یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اگر ہماری یہ 2 نمبر برادری کے طریقہ پر ہم چلیں اور کہیں عبد القادر جیلانی عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے، یہ حضور السلام کی مرضی کی بات ہے، انہوں نے نہیں کیا، بتاؤ لوگ عیسائی بنیں گے یا مسلمان بنیں گے؟ عیسائی بنیں گے لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا زندہ کرتے تھے، حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے بلند ہیں، لیکن اللہ نے رسول اللہ کے
اولاد میں سے غلاموں میں سے عبد القادر جیلانی کو کھڑا کر دیا اور اللہ نے یہ حکومت بھی عطا فرما دی نا. نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت دونوں خدائی طاقت ہوتی. وہ کہنے لگا جناب اگر آپ سیدھا کر کے دکھا رہے تھے تو میں مسلمان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا پکا والا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا چل قبرستان میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں. وہ پادری بھی گیا قبرستان کسی پرانی قبر کو انہوں نے کہا جناب یہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے. آپ نے فرمایا کہ اس کے زندہ کرنے سے میں تجھے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ زندگی میں گویا تھا, گانے بجانے کا کام ابھی زندہ نہیں کیا. صاحب قبر کا حال دیکھ رہے ہیں, دنیا میں اس کی زندگی کا حال دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں اس کو زندہ کروں گا اور جو دنیا میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ زندہ ہوگا. فرمانے لگے بتا تیرا نہیں کیا کہتا تھا. کہتا آگے کہنے لگا قوم زندہ. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو زندہ کرتا ہوں قوم بیزنی کے تحت. وہ کہتا تھا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو. تو آپ فرمانے لگے میں اسے اپنا حکم دیتا ہوں کہ اے صاحب قبر میرے حکم سے زندہ ہو اور میرے حکم سے. آپ نے قبر پر لات ماری, ٹھوکر ماری اور فرمایا قوم بیزنی میرے حکم سے اٹھ زندہ ہو. وہ گویا تھا زندگی میں گانے بجانے کا کام کرتا تھا. سارا کی اور کہتے ان کی آپ میں کوئی نہ وہ گاتا بجاتا ہوا قبر کو چھوڑ رہا. اسی وقت وہ پادری کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان. اب یہاں ایک نکتہ ہے کہ ہمارے بڑوں سے سپورٹ کرتے ہیں کہ جناب کو عیسیٰ علیہ السلام کو بسم اللہ کہتے تھے اور غوث پاک کو بسم غوث پاک کی شان سے بڑی بلندیوں نے بنا دیا. غوث پاک کو خدا بنا دیا, معاذ اللہ یہ بنا دیا. مولانا حضور بنا دیے. یہ مولانا ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے, یہ ادھر ادھر والے. آپ بتاتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے ولی کا بولنا رب کا بولنا ہے. اللہ کے ولی کا بولنا رب کا بولنا ہے. یہ حدیث ہے جب میں بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی زبان پر جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. یہ تقرب اپنی بالنوافل, میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے. میں اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اگر کہ بندے کی حلق سے بات نکل رہی ہوتی ہے لیکن روز کی زبان پر رب بول رہا ہوتا, طاقت رب کی ہوتی, اس لیے اس کا بولنا رب کا بولنا. وہ جو کہہ رہے تھے تم میں رب ہی تو بول رہا تھا زبان پر, رب ہی تو زبان پر وہ حکومت اور طاقت وہ قادر صاحب قدرت کس نے بنا دیا؟ اس قادر نے قدرت والا بنا دیا. وہ جو بیٹا ڈوبا ہوا 12 سال کے بعد وہ تیرایا, وہ بھی اسی قدرت کے تحت قادر نے اس عبد القادر کو قوت عطا کی. اسی قوت کے تحت ہاتھ اٹھائے دعا کی, مولا مائی روتی ہوئی مجھے اچھی نہیں لگتی, اس کا بیٹا بمے برات کسی نے زندہ کر. یہ عبد القادر نے اس قادر کی زندگی بھر نہ فرمانی کبھی نہ کی ہو, وہ قادر بھلا عبد القادر کی کیسے نہ مانی. کبھی سوچا نہیں شیخ عبد الرشید دیوانہ اگر میری بات کا انکار نہیں کرتا تو میں اس کی بات کا کیسے انکار. بھائی وہ تو طاقت والا ہے, وہ قادر ہے, یہ عبد القادر ہے, وہ طاقت والا ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, یہ بندہ ہے, وہ معبود ہے, یہ عبد ہے, یہ محتاج ہے, وہ بے محتاج ہے, یہ نیاز مند ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ طاقت والا ہے, یہ کمزور ہے. اب کمزور ہو کر اس کی نافرمانی زندگی بھر نہ کرے, بھلا وہ اگر کمزور کہہ دے مولا تو ایسے کر دے تو وہ مولا کیسے تکبیر
یہ بات بڑی آسان ہے، ہم نے اسے ایک الجھن بنا دیا۔ حضرات گرامی، وقت ساتھ میں بھی ہیں اور صرف 2 چیز سلام کی، اس کے بعد اپنے بات ہوا بات دعوانا